درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت کی ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھے اس بندے پر تو 10 رحمتوں اللہ رب العزت برساتا ہے، تو جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس بندے پر 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس بندے پر 1000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے انسان کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھیں تو یہ ناممکن ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو۔ ہماری دعا قبول ہو کر ہی رہے گی۔ میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاس کچھ نیو نوٹ ہیں اور کچھ پرانے نوٹ ہیں، پیسے ہیں کچھ پرانے اور کچھ نیو ہے۔ اب ہم نے جو پرانے ان کو چلانا ہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے جی آپ بھی جانتے ہیں کہ جو پرانے نوٹ ہیں پھٹے ہیں، کمزور ہیں، تو ہم ان نوٹوں کو درمیان میں رکھیں گے اور دائیں بائیں ہم نیو نوٹ رکھیں گے، تو دائیں بائیں نیو نوٹ ہوں گے، ان کے صدقے سے جو پھٹے پرانے نوٹ ہوں گے وہ بھی چل جائیں گے۔ تو اسی طرح جب ہم دعا کریں تو دعا سے قبل درود شریف پڑھیں اور آخر درود شریف پڑھیں۔ جب ہم شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے اور درمیان میں ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جب اول آخر درود شریف ہوگا تو ان کے صدقے سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ ان کے صدقے سے پھر جہاں درود شریف نے جانا ہے وہاں ہماری دعا بھی پہنچ جائے گی، تو درود شریف کے صدقے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا جائے۔ جب یہ فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضرت ابو درداء نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر درود پڑھنا یہ تو ٹھیک ہے، تو کیا جب آپ اس دنیا سے انتقال فرما جائیں اس کے بعد بھی آپ پر درود پڑھا جائے؟ تو فرمایا جی ہاں، میرے انتقال کے بعد بھی میرے اوپر درود پڑھتے رہنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، اور ساتھ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو درود شریف جمعے کے دن کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں۔ اس دن آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گھنٹہ نکال کے، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ سے وقت نکال سکے آپ نکال لیں، اتنا جتنا ہو سکے وقت نکال کے تو درود شریف کی محفل سجائیں، تاکہ ہم پر بھی اللہ رب العزت رحمت برسائے اور ہمارے گھر پر بھی اللہ رب العزت رحمت برسائے۔ اس طرح اگر ہو سکے تو ضرور کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو ایک بستی سے میرا گزر ہوا، تو نماز کا وقت ہو گیا، اذانیں ہونے لگی، تو میں نے نماز پڑھنی تھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے پانی نظر نہیں آیا، تو میں پریشان ہوا، بالآخر مجھے کنواں ملا، تو میں نے کنویں میں دیکھا پانی بہت زیادہ نیچے تھا، میں نے کوشش کی لیکن پانی نہیں نکل پایا۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس کھڑا ہو گیا تو ساتھ ایک گھر تھا اور گھر کی چھت کے اوپر ایک چھوٹی بچی تھی،
उस बच्ची ने मुझे देखा और मुझे आवाज़ दी, कहा बाबा आप परेशान हो? मैंने कहा जी मैं परेशान हूँ। कहा बाबा क्या हुआ? मैंने कहा कि मैंने वज़ू करना है और पानी नहीं है। तो उस लड़की ने कहा बाबा कुएं के अंदर पानी तो है। मैंने कहा बेटी पानी तो है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नीचे है। आप फरमाते हैं जब मैंने ये कहा तो बेटी भागती हुई नीचे आई और मेरे पास आई और कुएं में देखा पानी बहुत ज़्यादा नीचे था। उस बेटी ने क्या किया, उस लड़की ने अपना लुआब कुएं के अंदर डाला तो कुएं का पानी इतना नीचे था, जब लुआब डाला तो उछलकर किनारों तक पानी आ गया। अब फरमाते मैं परेशान हुआ। मैंने कहा कि बेटी आपके लुआब के अंदर इतनी बरकत, आपके लुआब का ये कमाल है, बता मुझे इसके अंदर क्या राज है। बेटी कहने लगी कि बाबा जी मेरे लुआब का कमाल नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि मैं दरूद पढ़ती, ये दरूद का कमाल है। मैं दरूद पढ़ती हूँ इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लुआब के अंदर भी बरकत रख दी है।